السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی محمدی صاحب، آپ نے جوید احمد غامدی کا یہ ویڈیو بیان بھیجا۔ اس بیان کے اندر جوید غامدی مرزا غلام قادیانی مردود مرتد لیٹرین میں مرنے والا، مرزا غلام قادیانی جس کا ایک تعارف یہ ہے کہ مرزے کی دو جیبوں میں ایک جیب کے اندر گڑ کے روڑے ہوتے گڑ، اور دوسری جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے۔ مرزا گڑ کھایا کرتا تھا اور جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے استنجا کرنے کے لیے رکھتا۔ مرزا بھول کر گڑ سے استنجا کرنے لگ جاتا اور مٹی کے ڈھیلے گڑ سمجھ کر کھانے لگ جاتا۔ آخری عمر کے اندر مرزے کو ایک ایسی بیماری لگی کہ مرزا بار بار مرزے کو لیٹرین واش روم جانا پڑتا، اور وہیں لیٹرین کے اندر ہی مرزا مردود قادیانی مرتد کی موت واقع ہوئی۔ تو مرزا غلام قادیانی جو کہ دعویٰ کرنے والا تھا نبوت کا، جوید غامدی اپنے اس ویڈیو بیان میں مرزا غلام قادیانی کو مردود اور مرتد کہنے کی بجائے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، مرزے کا دفاع کر رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں تقریباً یہ 16 منٹ کی ویڈیو ہے۔ جوید غامدی نے مرزا غلام کو 8 مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب کہا۔ 8 مرتبہ جوید احمد غامدی، یہ اس کا پورا نام ہے، جوید احمد غامدی نے اس ویڈیو 16 منٹ کے کلپ میں 8 مرتبہ مرزا غلام قادیانی مرتد کو صاحب کے لفظ سے کہا۔ پھر اس ویڈیو کے اندر مرزا غلام کا دفاع کرتے ہوئے جوید احمد غامدی کشف کی بات کرتا ہے، ابن عربی کی بات کرتا ہے، تصوف اور صوفیاء کی بات کرتا ہے۔ کشف، ابن عربی وغیرہ، تصوف اور صوفیاء، ان تمام چیزوں کو دلائل بنا کر، کشف کو، الہام کو، تصوف کو، صوفیاء کو وغیرہ کو دلیل بنا کر مرزا غلام کو ڈیفینڈ کرنے کی، دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ یہ جو کشف ہے، کاشف یکشف کشفن، پردہ اٹھ جانا، پردے کا ہٹ جانا، یہ کوئی قرآن و سنت کے اندر ایسی اصطلاح نہیں آئی کہ اولیاء اور اللہ کے بیچ میں، اولیاء اور ملائکہ کے بیچ میں، اولیاء اور انبیاء کی روحوں کے بیچ میں سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر ایسا کوئی اللہ رسول نے اصول قانون بیان نہیں کیا کہ اولیاء اور اللہ تعالی، اولیاء اور انبیاء کی ارواح، روحیں، اولیاء اور ملائکہ، کہ ان کے بیچ میں پردے اٹھ جاتے ہیں، پردے دور ہو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں، یا اولیاء جبرائیل کو دیکھتے ہیں، یا اولیاء پیغمبروں کو دیکھتے ہیں، یا اولیاء انبیاء کی روحوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بذات خود جوید احمد غامدی نامعلوم کہ یہ خود احمدی قادیانی ہے یا کیا بھلا، کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، ختم نبوت، ختم رسالت پر یقین رکھنے والا، ہر زاویے سے وہ قطعاً مرزا غلام مردود لیٹرین میں مرنے والے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ وہی کرے گا مرزا غلام قادیانی کو ڈیفینڈ، مرزا غلام قادیانی لیٹرین میں مرنے والے کا دفاع وہی کرے گا جو خود قادیانی ہوگا۔ باقی کسی مومن مسلمان سے ایسا عمل نہیں ہو سکتا۔
میں مرزے کو بار بار لیٹرین میں مرنے والا اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر مرزا کوئی ذلی یا غیر تشریعی یا تشریعی نبی تھا تو اس مردود کو لیٹرین میں دفن کرنا تھا، کیونکہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی تدفین بھی وہی ہوتی ہے۔ تو مرزے کو ربوے یا کہیں اور لے جانے کی بجائے مرزے کو وہیں لاہور میں اس لیٹرین کے اندر گڑھا کھود کر دفن کرنا تھا کہ یہ ہے انگریز کے پیدا کردہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا مقام۔ تو جوید احمد غامدی نے کشف کا حوالہ دیا۔ کشف بذات خود مردود ہے، قرآن اور سنت کے اندر ایسا کچھ نہیں کہ اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں یا انبیاء کی روحوں کو دیکھتے ہیں یا ملائکہ کو دیکھتے ہیں یا غیب اور ان کے بیچ میں پردے اٹھ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ باقی جو دلیل دی ابن عربی کی، تو ابن عربی بذات خود ایک مردود تھا۔ ابن عربی شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی الحاتمی الطائی الاندلسی وغیرہ، جس نے سب سے پہلے وحدت الوجود کا تصور پیش کیا اور اس کے عقیدے کو الحاد کہا گیا، اور صوفی ابن عربی کو شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ ابن عربی بذات خود ایک پوری طرح ملحد اور بد عقیدہ انسان تھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اقبال نامے میں یہ کہا کہ جہاں تک مجھے علم ہے ابن عربی میں سوائے اس کی کتاب میں سوائے الحاد اور کفر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جوید احمد غامدی نے اس ویڈیو کے اندر صوفیاء اور تصوف اس کو بنیاد یا دلیل بنا کر مرزا غلام قادیانی لیٹرین میں مرنے والا، گڑ سے استنجا کر لینا اور استنجے کے ڈھیلوں کو گڑ سمجھ کر کھا جانے والا، اس کا دفاع کرتے ہوئے تصوف اور صوفیاء کو دلیل بنایا، جبکہ یہ تصوف بھی یہ صوفیاء بھی کلہم مردود، نہ یہ قرآن کی تعلیم نہ یہ حدیث کی تعلیم ہے تصوف اور صوفی۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ صوفیاء کا اللہ سے مکالمہ، نبوت کے سب کمالات ان صوفیاء کے اندر موجود، جو کچھ مرزا غلام نے کہا اس سے پہلے بہت ساری لوگوں نے یہ بات کہی، جو مرزے نے کہا بقول غامدی کے کہ یہی بات قاسم نانوتوی نے لکھی، تو تمام باتیں مرزے کے دفاع میں جتنی بھی دلیلیں یہاں اس ویڈیو کے اندر مرزا اپنا جوید غامدی نے دی، سب کی سب مردود ہیں۔ مرزا غلام قادیانی پر نبوت کا سایہ، ذلی نبی، بروزی نبی، مروزی نبی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں مردود ہیں۔ اور کہا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ نئی شریعت والا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کنٹینیو رکھنے والا وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی نبی اور کوئی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نہیں، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ نیا نیا پرانا، نہ سابقہ کو کنٹینیو رکھنے والا نہ نئی شریعت لانے والا۔ اور وحی کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پا گیا۔ پھر اس ویڈیو میں جوید غامدی کہتا ہے کہ یہ میری لائبریری میں مرزے کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو پڑھو، یعنی لوگوں کو یہ ابھار رہا ہے کہ مرزے کی باتوں میں وزن ہے، مرزے کو پڑھو اور مرزے کی باتوں پر یقین رکھو۔ اور خود ہی کہا کہ مرزا غلام نے اور دیگر لوگوں نے عقلی دلائل، عقلی دلیلیں دی۔ جوید غامدی مرزے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کشف، ابن عربی، صوفیہ، تصوف اور دیگر نے یہ تمام باتیں کہیں۔ جس طرح مسلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی تھا، مرتد تھا، وہی درجہ وہی مقام جو مسلمہ کذاب کا تھا وہی مرزا غلام قادیانی کا تھا۔ اور یاد رکھیے جو بھی مرزا غلام قادیانی کا دفاع کرے گا، ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا،
وہ مرزے غلام قادیانی کی طرح پوری طرح مردود ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان اور شیطان کے شر سے، شیطان اور شیطان کے ایلچیوں سے، شیطان کے چیلوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو جاوید غامدی جیسے لوگ بظاہراً انسانی لبادے کے اندر بھیڑیے ہیں، اسلام کے لباس کے اندر ابلیس کے نمائندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے فتنے سے اللہ امت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔